پارٹ 40 کھڑکی سے آتی روشنی پر اس نے کھسمسکا کر کروٹ بدلی تو نظر رمیز پر گئی۔ حسا یاد بیدار ہوئی تو رات کے منظر یاد کرتے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتے امارا نے نرمی سے انہیں پیچھے کرتے ایک کشادہ پیشانی پر لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے اٹھ کر جاتی رمیز نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا، جو منہ پھیلاتے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ آج بڑی حویلی جانا ہے، عہد کا نکاح ہے، اور تم صائم کی بہن سے بھی مل لینا۔ کروٹ بدلتے اس کو تکیے پر منتقل کرتے اس کے چہرے پر جھکتے بوجھل لہجے میں سرگوشی نما آواز میں کہا تو امارا نے جھکی پلکوں سمیت ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ رمیز نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو جکڑتے اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھا تو امارا نے اس کو دیکھا تھا، جو ہمار آلودہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں ملنا چاہتی، امارا نے نم آواز میں کہتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا، جس پر رمیز نے جبڑے بیچتے اس کے سر کو دیکھا تھا، پھر نرمی سے اس کے سر پر لب رکھتے اسے اپنے حصارے سے آزاد کیا تھا۔ امارا میں زور نہیں دوں گا، لیکن ایک بات کہوں گا ضرور۔ بے شک وہ ایک مجرم ہے، لیکن تم انہیں گناہ گار سمجھ کر، انہیں اپنا باپ سمجھ کر ان سے مل لو۔ نرمی سے بولتا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کے الفاظوں کو یاد کرتے امارا نے بری طرح اپنے لب کچلے تھے۔ وہ باپ تھے، لیکن انہوں نے کب باپ ہونے کا فرض نبھایا؟ ہمیشہ اسے استعمال ہی کیا تھا، اور جب جب اسے ان کی ضرورت پڑی وہ اس کے پاس کبھی نہیں تھے، تو وہ کیوں ان سے ملتی؟ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے بے سہاروں جیسی زندگی گزاری تھی۔ نفرت کے سوا کوئی احساس تھا ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ کیوں ملتی؟ گال پر گرتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، جس پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ رمیز کو باہر آتے دیکھ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گئی تھی، جبکہ رمیز بالوں میں کنگھی کرتے کمرے سے باہر گیا تھا، جہاں علی چینا کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ اس کو کچن میں آتے دیکھ علی نے شوخی سے مسکراتے اس کو دیکھا تھا، جس پر اس نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ ویسے رمیز تم اتنی دیر سے اٹھتے تو نہیں تھے، آج کیا ہوا؟ مسکراہٹ ضبط کرتے شریر لہجے میں گویا ہوا تو رمیز نے دانت کچل کر اسے ملا کو دیکھا تھا، جو پلیٹ میں آملیٹ رکھتے معصومیت سے اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ چینا کے چہرے پر دبی دبی ہنسی دیکھتے غصے سے وہاں پلٹا تھا۔ جب سامنے سے آتی امارا زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، جس پر وہ لڑکھڑاتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر گھبراتے رمیز نے اس کو دیکھا تھا، جو غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔ سامنے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، پیچھے نہیں، اپنے سر کو سہلاتے تپتے ہوئے انداز میں کہا تو پیچھے کھڑے علی نے زوردار قہقہ لگایا تھا، جس پر گھور کر رمیز نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی دن بے عزتی کروا لی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے افسوس سے بولا تو رمیز نے زور سے اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی مار دی تھی، جس پر وہ کڑھاتا پیچھے ہوا تھا۔ زبان کم چلاؤ اور ہاتھ زیادہ، 10 بجے تک گاؤں کے لیے نکلنا ہے، چپا چپا کر کہتے ڈائننگ ایریا میں چلا گیا تھا۔ بھائی لائیں، میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں۔
امارا نے انگلیاں مروڑتے اس کو دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کہا تو اس کی طرف مخاطب پر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ نہیں بہنا، آج آپ آرام کریں، پھر تو آپ نے ہی کرنے ہیں سارے کام۔ سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا تو ہمارا نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلاتی ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل گئے تھے، جہاں نکاح کا فنکشن جہاں پر نکاح کا فنکشن مہندی کا فنکشن بڑی حویلی میں رکھا گیا تھا۔ بڑی حویلی میں اس وقت افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نصرت بلوچ کے کہنا تھا کہ اس حویلی میں سارے فنکشن ہوں گے جہاں وہ رخصت ہو کر آئی تھیں، جس پر احتشام اور شاہینہ بلوچ صاف منع کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی ان کے گھر سے ہی رخصت ہو کر جائے گی، لیکن نصرت بلوچ کے بے حد اصرار پر ان کو راضی ہونا پڑا تھا۔ بڑی حویلی کو رنگین لائٹوں سے سجایا گیا تھا جو دن کی روشنی میں بھی جل رہی تھیں، جبکہ حویلی کے اندر سفید پردوں اور سرخ گلابوں سے سجاوٹ کی گئی تھی جو نکاح کے لحاظ سے تھی، اور حویلی کے باہر شام میں مہندی کے فنکشن کے لیے جھولا اور اسٹیج تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے گندے کے پھول اور پیلے جالی دار پردوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ شہر سے بیوٹیشینز بلائی گئی تھیں جو ان دونوں کی خوبصورتی کو میک اپ سے اور دلکش بنا رہی تھیں۔ روائکا سفید شرارہ کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، لال چیزی کو سر پر ٹکائے، نازک کلائیوں میں دو نفیس سے ڈائمنڈ کے کنگن پہنے، لائٹ سا میک اپ، آپ کی سراہی دار گردن میں نفیس سا لاکٹ پہنے وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی، جبکہ روشنا سفید شرٹ کے ساتھ غرارہ پہنے باریک کارآمد دوپٹہ جو کہ سفید رنگ کا ہی تھا، سراہی دار گردن میں گلو بند پہنے، سفید کلائیوں میں خاندانی کنگن پہنے، لائٹ میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ کاظمہ، زوہا اور امارا نے لال کلر کے پیروں کو چھوتی فراکیں پہنی تھیں، صرف اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے رنگا تھا جس پر وہ بھی تینوں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ زوہا اپنی طبیعت کی وجہ سے تیار نہیں ہوئی تھی تو کاظمہ کو سائم زیادہ میک اپ کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ امارا شام میں تیار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امارا کو رمیز کے ساتھ دیکھ کر ایک پل کو سب ہی حیران رہ گئے تھے، جبکہ سائم ان کی ساری باتیں بتائی تھیں۔ جب سائم نے ان کو ساری باتیں بتائی تھیں جس پر نصرت بلوچ نے خوش ہوتے اسے دعائیں دی تھیں، کاظمہ بھی اس کی شادی کی خبر سے خوش ہوئی تھی، اس سے ملی تھی۔ شہروز چودھری کی حویلی پہنچتے ہی نکاح شروع ہوا تھا۔ پہلے عہد اور روشنا کا نکاح ہوا تھا جس پر عہد نے دلکشی سے مسکراتے قبول کیا تھا۔ کہا تو وہی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو یاد کرتے روشنا کا دل بھر آیا تھا، جس پر شاہینہ بلوچ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ماں ہونے کا مان بخشا تھا، اور احتشام اور کاظمہ اسے بہن بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سارے حقوق عہد بلوچ کے نام کرتی آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ روشنا، شہروز اور روائکا کا نکاح شروع ہوا تو شہروز نے مخلص نیت کے ساتھ اسے اقرار کیا تھا، روائکا کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی سے محبت کی دعا مانگی تھی، جبکہ روائکا نے پورے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی دعا مانگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ شہروز کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ سائم نے نم نظروں سے روائکا کو دیکھا تھا جو اتنے وقت بعد مل کر پھر سے دور ہو رہی تھیں۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے شہروز کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے روائکا کا راز پتہ چلے گی۔
اس کے نم آنکھوں کو دیکھتے کاظمہ نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تھا، جس پر چھو کر صائب نے اپنے ساتھ کھڑی اپنی محبت کو دیکھا تھا۔ پھر مسکراتے اس کے ہاتھ تھام کر چہرے تک لاتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ ثبت کیے تھے، جس پر کاظمہ نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تھا، کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر گھور کر صائب کو دیکھا تھا، جو شوق نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑتے زوہا اپنے کمرے میں جاتے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے پیچھے آتے احتشام نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا، جو ہر شے سے بیگانہ یوں ہی لیٹی تھی، جس پر اس نے مٹھیاں بھیجتے دروازے کو بند کرتے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کے ساتھ لیٹتے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر لٹا دیا۔ اسے اپنے سینے پر لٹایا تو زوہا نے گھبرا کر اس کو دیکھا تھا، جو محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے اس کی گردن اپنا ہسارا بنا گئی تھی، جبکہ اس کے اتنے سکون سے رہنے پر اب احتشام کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کو بستر پر منتقل کرتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے اطراف میں ہاتھ ٹکا کر اس کو دیکھا تو زوہا نے ذرا سی آنکھیں وا کرتی اسے دیکھا تھا۔ زوہا جان، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زوہا جانا طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کے چہرے کو چھوتے بے چینی سے پوچھا تو زوہا ایک دم سے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ جہاں اس کی اس طرح ہٹ آنے پر احتشام نے سب سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا، وہیں اس کو واش روم میں جاتے دیکھ فکر مندی سے اس کے پیچھے گیا تھا، جہاں وہ بیسن پر جھکی کے کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کو بالوں کی سائڈ پر کرتے اسے اپنے ہسار میں لیتے اس کی کمر کو سہلا دیا تھا۔ زوہا کلی کرتے اس کی طرف رخ کرتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ احتشام نرمی سے اس کو باہوں میں بھرتے بستر تک لے آیا تھا۔ اس کو بستر پر لٹاتے کمفرٹر اڑاتے وہ کمرے سے باہر گیا تھا، جب سامنے سے آتی شاہینہ بلوچ نے پریشانی سے اس کا بے چین چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا احتشام، تم ٹھیک ہو؟ ماں میں تو ٹھیک ہوں، پر زوہا کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا کھا لیا۔ میں آتے ہوں جب تک آپ زوہا کے پاس جائیں۔ پریشانی سے اپنا مسئلہ بتاتے وہ وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، اور شاہینہ بلوچ زوہا کے کمرے کی طرف ان کے کمرے میں قدم رکھنے پر زوہا نے سامنے دیکھا تھا تو شاہینہ بلوچ کو دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، جب وہ اس کی جانب مسکراتے ہوئے آئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ احتشام بتا رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے بالوں کو سلہاتے محبت سے پوچھا تو زوہا نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جی ماں، بس کچھ دنوں سے چکر آ رہے ہیں۔ نکاہت زدہ آواز میں بو تو شاہینہ بلوچ کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ اسی اثناء میں احتشام لیڈی ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں آیا تو شاہینہ بلوچ نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ یہ میرڈ ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر احتشام نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر جائیں، مجھے ان کا مکمل چیک اپ کرنا ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک نظر زوہا کو دیکھتے چلے گیا تھا۔ شاہینہ بلوچ زوہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ان کے عمل پر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھیں، لیکن پھر سر جھٹک کر مسکراہٹ پاس کی تھی۔ تفصیلی معائنہ کرتے ڈاکٹر نے جو خبر اسے سنائی تھی، وہ سنتے زوہا کچھ پل تو بول ہی نہیں سکی تھی۔ چہرے پر
خون چلکتا ہو گیا تھا، جبکہ ان کے باہر جاتے احتشام دلکش مسکراہٹ ہونٹوں میں سے جا کر اندر آیا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ سوہا نے بری طرح اپنے لب کچلے تھے۔ سوہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کی تھوڑی کو اپنی نرم گرفت میں لیتے بوجھل لہجے میں پوچھا تو سوہا نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو نثار ہونے والی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سائیں، نظریں اس کے کرتے کے بٹنوں پر ٹکا کر ہلکی آواز میں منمنائی تو احتشام نے اس کو اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ بہت شکریہ سائیں کی جان، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے اس کے گال کو سہلاتے کہا تھا اور بنا سوہا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ اس کی بڑھتی شدت سے گھبرا کر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے گیا تو احتشام نرمی سے اس سے الگ ہوتا اس کے سر پر تھوڑی ٹکا گیا تھا، جبکہ سوہا اس کے سینے سے لگی اپنا بگڑا تنفس سنبھال رہی تھی۔ قاسمہ گڑیا سنو، وہ جو باہر بیٹھے سائم کے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی، آہت کی آواز پر سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ جی بھائی کہیں۔ اس سے پوچھتے پھر سے موبائل میں سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ جی بھائی کہیں۔ اس سے پوچھتے پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ احد نے گھور کر اس کو دیکھا تھا اور جو پچھلے 15 منٹ سے روشنا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو نہ جانے دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور امارہ اور قاسمہ کو ان کے لیے ہی بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی منقوہہ سے نہ مل سکیں۔ اب تک ہار کر وہ انہیں کی مدد لے رہا تھا۔ مجھے روشنا سے ملنا ہے، احد نے سنجیدگی سے کہا تو ان دونوں نے اس کو ایک ساتھ گھور کر دیکھا تھا، جس پر وہ ہجل ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ ماں نے منع کرا ہے کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ویسے بھی تو کل آپ کے پاس آ جائیں گی، آپ جب دیکھ لینا۔ قاسمہ لاپرواہی سے بولتی پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی جب احد مدد طلب نظروں سے امارہ کو دیکھا تھا جس نے اشارے اچکا دیے تھے۔ احد پیر پٹکتے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کو چلتے گرتے دیکھ کر قاسمہ نے امارہ کو دیکھا تھا جو اس کو دیکھتے آنکھیں وانک کرتے مسکرائی تھی، جس پر قاسمہ نے بھی اس کی جانب مسکراہٹ اچھیلی تھی۔ شہروز تمہیں سے ایک بات کرنی تھی۔ سائم نے حویلی کے پیچھے بنے کمروں کی طرف سے اسے جاتے دیکھ کر اسے پکارا تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس تھا جو خاص مہمانوں کے لیے احمد بلوچ نے بنوایا تھا۔ ہاں بولو، اپنی شال کو اتارتے سرسری سے کہا تو گیسٹ ہاؤس تھا جو خاص مہمانوں کے لیے احمد بلوچ نے بنوایا تھا۔ ہاں بولو، اپنی شال کو اتارتے سرسری سے کہا تو سائم نے بے بسی سے آنکھیں بند کی تھی، جبکہ شہروز بغور اس کو دیکھا تھا جو کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا، اور آج اس کو اتنا سوچ کر دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہوا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے لہجے میں فکر سموئے پوچھا تو سائم نے اس کو دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ روایکا پر حملہ ہوا تھا؟ سائم دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ مسکراتے ہاں میں سر ہلا گیا۔ سائم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہر بات سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر کے مطابق وہ کنسیو نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو مجھے ضرور ملے گی، تم بے فکر رہو۔ شہروز نے اس کو دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو سائم نم آنکھوں سے مسکراتا اس سے بغیر گیر ہوا تھا۔ بہت شکریہ
بہت شکریہ، سائم نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ روشنا ٹی پنک کلر کا شرارہ جس پر نفیس سا سلور کلر کا کام ہوا تھا، ہاتھوں اور کانوں میں پھولوں کے زیور پہنے، لائٹ سی پنک لپسٹک لگائے وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی، جبکہ روائکا پیلے رنگ کے شرارے کے ساتھ ہرے رنگ کی کرتی پہنے، پھولوں کی جویلری ہاتھوں اور کانوں میں پہنے، پیلے رنگ کے شرارہ کے ساتھ ہرے رنگ کی کرتی پہنے، پھولوں کی جویلری ہاتھوں میں اور کانوں میں پہنے، لپسٹک کے نام پر گلوز لگائے خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہا اور امارا نے اورنج کلر کی فراک پہنی تھی جس پر ہرے کلر کے گوٹے سے کام ہوا تھا، ہنا سے رنگے ہاتھوں میں گجرے پہنے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ دونوں پیاری لگ رہی تھیں، جبکہ کازما سفید رنگ کی کمدر فراک پہنے جس پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا، سائم کے نام کی مہندی لگے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، ہونٹوں کو بلڈ ریڈ لپسٹک سے رنگنے، سبز نگینوں میں کاجل کی لکیریں کھینچے روٹھی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہرے رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ پھیلاتے انہیں لے کر لان کی طرف گئی تھی، جہاں 2 اسٹیج تیار کیے گئے تھے۔ ایک پر شہروز چودھری اپنی جانے والی شخصیت کے ساتھ سفید رنگ کا کرتا پہنے، پیروں میں کھڑی پہنے، کندھے پر اجرک ڈالے، سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ کازما نے روائکا کو شہروز کے ساتھ بٹھاتے زوہا کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، کیونکہ نصرت بلوچ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بابی کو اسٹیج تک لے کر جائے، لیکن وہ اسے یہاں بھی نظر نہیں آئی تھی، جس پر وہ امارا کو اشارہ کرتی روشنا کو عہد کی طرف لے جانے کا کہہ گئی تھیں۔ روشنا نے ایک نظر خود کو دیکھتے عہد بلوچ کی طرف دیکھا تھا، جو سفید رنگ کی کرتے، ہرا مہندی کا دوپٹہ ڈالے، پیروں میں سینڈل پہنے، وجیہہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ان کے آتے ہی سب نے رسمیں ہینا شروع کی تھی۔ پہلے شاہینہ بلوچ نے روائکا کی رسم کی تھی اور پھر عہد کی نصرت بلوچ نے۔ ان کی رسم کرتے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ انہیں شدت سے اسود بلوچ کی یاد آئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ پیسے کی خاطر اتنا کچھ نہ کرتے تو آج ان کے ساتھ ہوتے، لیکن وہ نہیں تھے۔ نم آنکھوں کو صاف کرتے نظریں عہد اور روشنا پر ٹکائی تھیں۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے عہد نے روشنا کے ہاتھ پر گرفت سخت کی تھی، وہ جو اس کے بیٹھتے ہی اپنے حصارے میں لے گیا تھا۔ اسے کل صبح ہی احتشام نے بتایا تھا کہ وہ ڈرگ روم میں موجود ہیں، اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس لیے بے فکر ہو کر فنکشن انجوائے کرو، جسے سنتے عہد لب بیچ گیا تھا۔ روائکا بار بار شہروز کا ہاتھ اپنے کندھے سے ٹکانے پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی، جو جان کر اس کو تنگ کرتے اپنی حرکت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں دیکھتے روائکا نے زور سے اس کے ہاتھ کے پشت پر ناخن گاڑے تھے، جس کی جلن وہ لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ مسز شہروز چودھری، اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو روائکا نے آنکھیں گھماتے سامنے دیکھا تھا، جہاں کازما سائم سے لڑتے ان تک آ رہی تھی۔ جسے دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ان کی رسمیں کرتے کازما انہوں نے فوٹو شوٹ کروائی تھی، جس میں زوہا کے علاوہ سب موجود تھے۔ وہ ان کی رسم کرتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، البتہ احتشام باہر ہی موجود تھا۔ مہندی کے فنکشن ختم ہونے پر شاہینہ بلوچ نے کازما اور امارا کو ان کے کمروں میں لے جانے کا کہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر میں انہیں مہندی لگوانی تھی، جس بنا پر فنکشن جلد ہی ختم کر دیا تھا۔
ان کو کمروں میں چھوڑتے ان دونوں نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ایک دن میں 2 فنکشن نے ان کو تھکا دیا تھا، جو ان کے چہروں سے بھی واضح ہو رہی تھی۔ کمرے میں آتے روائکا نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ ہاتھوں سے گجرے نکالتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے، کانوں سے جھمکے نکالتے ایک نظر اپنے چہرے کو دیکھا تھا جو ہلدی سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھوں پر بھی ہلدی لگی تھی، جس پر اس نے کاظمہ کو سلواتوں سے نوازا تھا، کیونکہ یہ حرکت وہی کر گئی تھی۔ اس سے پہلے قدم واش روم میں رکھتی، یکدم لائٹ بند ہونے پر حیران ہوئی تھی، لیکن قدموں کی آواز سن کر حیرانگی گھبراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کون ہے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے؟ سن کر حیرانگی گھبراہٹ میں بدلی تھی کہ کون ہے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے۔ کمرے میں کپکپاتی آواز میں پوچھا تو کسی نے اس کے کمرے کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جس پر روائکا کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ اس کو اپنے ہسارے میں لیے سوئچ بورڈ کی طرف قدم بڑھاتے لائٹ آن کی تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ تم سے اپنا بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتے اپنے لب وہاں رکھے تو شنسائی آواز پر روائکا نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہی اس کی طرف رخ کرنا چاہا تھا، جسے شہروز نے ناکام بنا دیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس کی اپنے پیٹ پر بڑھتی گرفت دیکھتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ خود کو چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ پر مکے برساتی وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا رخ جھٹکتے سے اپنی طرف کرتے ہمار آلودہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبات کو ہوا دے گئی تھی۔ اپنا بایاں بازو کو اس کے گردن کے گرد پلٹتے وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا کہ اس کے عمل پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہوش میں آتے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہچک گیا تھا۔ شہروز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پیچھے کمر سے لگایا تھا اور اسے یوں ہی لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ شدت سے اس کی سانسوں کو پیتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ جب اسے لگا جب وہ سانس نہیں لے پا رہی تو نرمی سے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کو خون چھلکا رہا تھا۔ اس کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ ابھی مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی، صرف ایک کشش ہے، لیکن جب تم سے محبت ہو جائے گی تو مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ اس کے ہونٹوں کی نمی کو صاف کرتے بوجھل لہجے میں کہا تو روائکا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی دودھیاں گردن کو دیکھتے ہی شہروز کی آنکھوں کی سرخ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے شدت سے اپنے دانت وہاں گاڑے تھے کہ روائکا کی سسکی نکلی تھی، جبکہ اس کی بڑھتی شدتوں سے گھبراتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا تھا۔ وہ جو اس کے وجود کی خوشبو میں کھویا تھا، اس کے پیچھے کرنے پر ہوش میں آتے اٹھ کر بیٹھا تھا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کو دیکھا تھا، جو اپنے گرد اپنا دوپٹہ لپیٹتے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتے اس تک کیا تھا، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے ہاتھ کو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو روائکا کٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا، جس پر ہفت سے سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
شہروز کی نظر اپنی شدتوں کے نشانوں پر گئی تو اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کو دیکھا تھا۔ میں اپنا بدلہ لینے آیا تھا اور تم نے مجھے بہکا دیا تھا۔ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ضبط کرتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وائکا ایک بار پھر اس کا سارا الزام خود پر ڈالتے دیکھ سب سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ کازما کمرے میں آئی تو اوندے منہ پر بیڈ پر لیٹتے شرٹ لیس سائم کو دیکھتے اس نے بری طرح لب کھینچے تھے۔ الماری سے اپنے کپڑے لیتے واش روم میں جاتی جب سائم کی پکار پر اس کے قدم رکے تھے، دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی بیڈ سے تھوڑے سے فاصلے پر رکتے کہا تو سائم نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ایک چٹکی سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ڈریس لے کر صوفے پر پھینکا تھا اور اسے بیڈ پر گراتے خود اس پر جھکا تھا، جبکہ اس افتاد پر کازما کی ہلکی سی چیخ گونجی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پھوپھو بننے والی ہو؟ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے کہا تو کازما کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ جن پر جھکتے سائم نے اپنے لب رکھے تھے۔ سچ میں زوہا آپ ماما بننے والی ہیں؟ اس کے چہرے کو لوتھامے پر جوش ہو کر پوچھا تو سائم نے اس کے خوش سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب میں پاپا کب بنوں گا؟ اس کے گال پر شدت سے ثبت کرتے آنچ دیتے لہجے میں پوچھا تو کازما نے گھبرا کر اپنی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل پر ٹکا دی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی؟ اس کے چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر کرتے پوچھا تو کازما نے ناک انداز میں سر ہلایا تھا۔ اتنی خوبصورت کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں سب سے چھپا کر اپنی باہوں میں قید کر لوں۔ خمار آلودہ آواز میں بولتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو بیک گراؤنڈ سے نکالتے لگاتے اس پر اپنا بوجھ منتقل کیا تھا۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے پیچھے ہوتے نظر اس کے جون چکاتے ہونٹوں پر ٹکا دی تھی۔ اس کے گلے پر دوپٹہ نکالتے اپنے بھیگے لب وہاں رکھے تو کازما نے سختی سے اسے اپنے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ وہ اس کے وجود میں گم ہوتا سب فراموش کر گیا تھا۔ روشنا شاور لے کر باہر آئی تو نظریں احد پر گئی تھیں جو صوفے پر بیٹھا اپنی بے باک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھ کر صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلایا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ انگلی مروڑتے مدھم آواز میں استفسار کیا تو وہ اپنی جگہ چھوڑتے اس تک آتے سنجیدہ نظروں سے اسی کو دیکھنے لگا تھا۔ میں تو تمہیں مہندی کی دلہن کے روپ میں دیکھنے آیا تھا، لیکن شاید تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پوچھ پھیرتے ہفکی سے کہا تو اس کے لمس پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ یہ روپ اس کے سامنے آیا تھا، جبکہ اس پر لگے الزام کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ روشنا میں تمہیں پورے دل سے معاف کر چکا ہوں، اس لیے کسی قسم کے فضول سوچ ذہن میں نہ لینا۔ میری محبت آج بھی ویسی ہی ہے تمہارے لیے جیسی یونی میں تھی۔ کل جب تم میری دسترس میں آ جاؤ گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ماتھے سے ماتھے ٹکائے محبت پاش لہجے میں کہتے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ تم مہندی لگوا لو، باقی کل اپنے روم میں کنٹینیو کریں گے۔ شرارت سے کہتے آنکھ وانکھ کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔
جب سامنے مہندی لگانے کے لیے آتی لڑکیوں کو دیکھتی ان کی سائڈ سے گزر گیا تھا، جبکہ روشنا اور وائکا کو دیکھتے شرمندہ ہو گئی تھی، جو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔